بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عورتوں کی جو خاص بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی بیماری وہ بیان کرنے لگے ہیں جس کو حکمت کی زبان میں کثرت حیض کی بیماری کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کے لیے عورتوں میں ایک پرزہ لگایا ہے جس کو رحم بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفائی کا بھی نظام بنایا ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی بھی زیادتی یا کمی ہو تو پھر جسم کے اوپر بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جن عورتوں کو رحم سے خون کا اخراج زیادہ ہو جائے، ایک تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل جو ہے وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کر جو ہے کسی کام کو کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اب مریضہ سمجھتی ہے کہ مجھے چکروں کی بھی بیماری ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہے، دل کا بھی مسئلہ ہے۔ اب لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ طرح طرح کے جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ جی دل کی ECG کرو، معدے کا الٹرا ساؤنڈ کرو، اسی طرح اور بھی بہت سارے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں۔ مریض جو ہے اپنی دوائی لے کر گھر آ جاتا ہے، دوائی کھانے کے بعد مریضہ کو ایک جو ہے روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ تو چکر آنا بند ہوتے ہیں، نہ دل گھبرانا جو ہے وہ بند ہوتا ہے، نہ جو ہے کمزوری دور ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ حالانکہ یہ ساری جو علامات ہیں ان کا جو ہے تعلق رحم سے آنے والا جو خون ہے جو اپنی حد سے زیادہ آ رہا ہے، جس نے آخر کار اس عورت کو کمزور بھی کر دیا، لاغر بھی بنا دیا، اور اسی طرح جو ہے اس کا دل بھی گھبرانے لگا، اور کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ بھی دل نہیں چاہتا، چکر بھی آتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے علاج کرنے والا شخص اگر تو اس کی تشخیص کرے گا، نبض دیکھے گا، تو نبض کے اعتبار سے یہ نبض بالکل اوپر ہی چلتی ہوئی نظر آئے گی، کئی دفعہ ہوا سے پر ہوگی، اور کئی دفعہ جو ہے جگر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ نبض پتلی بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کو، مریضہ کو رحم کے اندر سے خون زیادہ آ رہا ہے، اور اگر ایسی مریضہ سے پوچھ لیا جائے تو اس میں حرج کی بھی کوئی بات نہیں۔ جب تسلی ہو جائے، پوچھنے پر بھی جو ہے مریضہ بتائے کہ ہاں مجھے
خون کی زیادتی ہے، حد سے زیادہ آ رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے بجائے معدے کی دوائی دینے کے، اسی طرح جو ہے چکروں کی دوائی دینے کے، دل جو گھبراتا ہے اس کی دوائی دینے کے، ایک ہی چیز کا علاج کر دیں کہ جو حد سے زیادہ حیض کا خون آ رہا ہے رحم کے اندر سے، اس کو جو ہے آپ ٹھیک کر دیں، وہ اپنی حد سے زیادہ نہ آئے، اس کو بند کر دیا جائے ادویات سے بھی اور غذا سے بھی، تو عورت کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کا کھانا پینا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو سر چکر آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح جو دل گھبراتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو اس کے اندر خون کی کمی ہو گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور اسی طرح جو اس کو کمزوری ہو گئی ہے وہ بھی طاقت میں بدل جائے گی۔ لیکن جو ہے صرف آپ نے تشخیص کرنی ہے، اگر آپ نے تشخیص کر لی اور تشخیص کے اندر آپ نے صحیح نقطہ پکڑ لیا اور اس کا علاج کر دیا، تو باقی جتنی بھی علامات جو ہے آپ کو مریضہ کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ تو ایسی مریضہ کی آپ کو نبض بھی ہم نے بتا دی ہے، تو جب آپ جو ہے ایسی مریضہ کا پیشاب چیک کریں گے تو وہ بھی سرخ زردی مائل ہوگا یا جو ہے زرد سیاہی مائل ہوگا، تو آپ جو ہے اس پیشاب کے رنگ کو دیکھ کر بھی تسلی کر سکتے ہیں کہ واقعہ ہی اس عورت کو رحم کے اندر سے خون زیادہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے عورت کی جو ہے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے باقی جتنی بھی بیماریاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یا مریضہ آپ کو بتا رہی ہوگی، وہ ساری کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ایک آپ کو اور بھی وضاحت کر دوں، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جس مریضہ کو حیض کا خون زیادہ آ رہا ہو، جب آپ جو ہے ایسی ادویات دیں گے جس سے جو ہے خون تو بند ہو جائے گا، لیکن جو ہے اس کو چھینکیں شروع ہو جائیں گی، اس کو نزلہ شروع ہو جائے گا، تو جس وقت آپ نزلہ کو بند کریں گے تو اس کو خون شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ نے جو ہے اپنی تشخیص کو تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ میں جو تشخیص کر رہا ہوں اس کے اندر کون سی غلطی ہو رہی ہے، کہ میں خون بند کرتا ہوں تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب چھینکیں شروع ہوتی ہیں تو جو ہے خون بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال جب پیدا ہو تو پھر آپ اپنی تشخیص تھوڑی سی تسلی کے ساتھ کریں، تو جس وقت آپ کو جو ہے یہ بالکل تسلی ہو جائے کہ مریضہ کی نبض کس مزاج میں چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے اس کو کون سی غذا اور دوا دینی ہے جس سے یہ تندرست ہو جائے گی، تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز اس کی غذا اور دعا جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے۔ جس عورت کو بھی حیض کا خون زیادہ آتا ہو وہ یہ ادویات استعمال کر سکتی ہے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔